السلام کی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج شام ہم جمع ہوئے ہیں کہ اپنی دعاؤں اور التجاؤں اور مناجاتوں کو اپنے خدا کی حضور میں پیش کر سکیں۔ خدا کس طور پر ہماری زندگیوں میں عجیب کام کرتا ہے یہ بیان سے باہر ہے، اور کلام مقدس سے اس بات کی گواہی ملتی ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے دوسری سلاطین اس کا 7واں باب۔ پہلے ایسے پڑھوں گا۔ تب الیشا نے کہا، تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا ایک پیمانہ اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے کھانا نہ پائے گا۔ سنے جانے کو اس کی برکت کا شکر۔ سامریا کا محاصرہ کیا گیا تھا اور محاصرہ کرنے والا ارامی تھے۔ ارام کا بادشاہ اس نے اپنی پوری فوج اکٹھی کی اور سامریا کا محاصرہ کیا۔ حالانکہ آپ چھٹا باب پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ارامیوں نے پہلے بھی یہ حرکت کی اور سامریا کے اوپر چڑھائی کی اور الیشا کو گھیر لیا۔ خداوند نے کیا کیا؟ الیشا نے کہا کہ خداوند تو ان کی آنکھوں کو کیا کر دے؟ اندھا کر دے۔ اندھا کر کر وہ ان کو سامریا لے گیا، اور جب وہ سامنے میں پہنچے تو خداوند سے الیشا نے کہا کہ خداوند ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ سامریا میں اندر ہے۔ شاہ اسرائیل نے الیشا سے کہا، اے باپ میں ان کو مار لوں تو دفع۔ لیکن الیشا نے جواب دیا کہ تو ان کو نہ مار۔ کیا تم ان کو اسیر؟ یہ تو آسانی کے ساتھ اسیر ہو چکے ہیں اور واجب ہوتا ہے کو کھانا کھلاؤ، ان کے سامنے پانی ہی رکھ۔ چنانچہ روٹی اور پانی ان کے سامنے رکھا گیا اور ان کو رخ سجا دیا۔ لیکن غیر قوم کی فوجوں نے تب بھی ان باتوں کو نہیں سمجھا۔ بن ہدد شاہ ارام نے اس بات کو پھر بھی نہیں جانا کہ میرے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس نے سامریا کو گھیر لیا۔ یہ سامریا کیوں بار بار گھیر لیا جاتا ہے؟ اور جب یہ گھیر لیا گیا تو ظاہر ہے جب محاصرہ ہوا تو سامریا میں بڑا کال پڑ گیا، اور یہ وہ ملک ہیں جن کی بابت خدا نے کہا تھا کہ میری آنکھیں سدا اس ملک کے اوپر لگی رہتی ہیں۔ اگر ان شہروں اور ان ملکوں کے اندر کال پڑتا ہے تو اس کی ایک ریزن ہے، اور اس قدر شدید کال تھا کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں بکتا تھا، اور کبوتر کی پیٹھ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ 5 سکوں میں، یعنی 5 سکے جو تھے وہ ایک پورے مہینے کی ایک لیبر ہوتی تھی تقریباً۔ تو آپ یہ سوچئے
کہ ایک جو ہے ایک پوری جو ہے منتھ کی جو ان کی لیبر ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک جو ہے ایک کبوتر کی بیٹ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اندازہ یہ کیجیے. اور صرف یہی کام نہیں ہوا، وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے دہائی دی ہے. بادشاہ دیوار پر چل رہا تھا اور کہا کہ اے میرے مالک، اے بادشاہ مدد کر. اس نے کہا خداوند تیری مدد نہ کرے تو میں کون ہوتا ہوں کہ تیری مدد کروں. اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے. تو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھانے کے. اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا. یہ صورتحال اسرائیل کے اندر ہے. یہ سامریہ میں ایسی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. بیٹے اپنے جسم کے پھلوں کو کھایا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں یہاں تک بادشاہ کا جو ہے وہ رویہ نظر آتا ہے کہ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ اندر اور باہر اور اندر باہر اس کے تن پر ٹاٹ ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے دن ہی صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے. کس کا سر کاٹنے کے؟ الیشا کا سر کاٹتی. کبھی بھی ذرا غور سے دیکھے کہ پورا سامریہ کال کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. بچے پک رہے ہیں اور مائیں اپنے بیٹوں کو کھا رہی ہیں. گدھے کا سر بک رہا ہے یا کبوتر کی بیٹ بک رہی ہے اور برا حال ہے. کبھی آپ اس 28ویں باب پہ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے، جب آپ اس 28واں باب پڑھیں وہاں پر لکھا ہے کہ تب اس محاصرہ کے موقع پر 53 ورس ہے، اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ ہو کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا. وہ شخص جو تم میں ناز و پروردہ اور نازک بدن ہوگا، اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہمہ گوش بیوی اور اپنے باقی مانا بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا. کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے اور ان کا محاصرہ ہوا ہے تو یہ ان کا گناہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ خدا کے عہد سے جو ہے یہ انہوں نے کیا کر دی ہے، جو ہے عہد شکنی کی ہے، عہد کو توڑا ہے. لہذا سامریہ کی یہ صورتحال اس لیے ہے کیونکہ عہد شکنی ہے. ملکوں، قوموں، امتوں، گھرانوں، زندگیوں کے اندر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، جب انفلیشن زیادہ بڑھتی ہوتی ہے، جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جب دشمن کا خوف جب چڑھ آتا ہے، جب جو ہے اپنے در پہ جو ہے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کاش جو ہے تن جو ہے وہ ٹاٹ پہ اوڑا ہوا ہے اور جو ہے اس کو دل بھی جو ہے وہ چاک کرے. انہوں نے اپنے کپڑے تو چاک کر لیا ہے، بادشاہ نے اپنے کپڑے تو چاک کیا لیکن اپنا دل چاک نہیں کیا. وہ جو ہے اگر الیشا کا سر تن سے جدا کرنے کے در پہ ہے، کاش جو ہے وہ گناہ کا سر تن سے جدا کر دے، اپنے اندر سے گناہ کو دور کرے تاکہ کیا ہو سکے، محاصرہ ٹوٹ جائے اور جو ہے کال ختم ہو جائے اور زندگی وقوع میں آئے، جو ہے وہ آسانی وقوع کے اندر آئے. کہتے ہیں کہ آج اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا. اور اس کا سردار جس کی بابت ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ گئے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا
پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے، اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادے نے، یہ الیشا کہتا ہے چھٹے باپ نے، میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اب 33 آیت پڑھے، اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاتل اس کے پاس آ پہنچا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟ کیا کروں؟ کیوں تکوں؟ اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟ یہ تو خداوند کی طرف سے ہے، میں اس کی راہ کیوں تکوں؟ اگر یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہے شاہ اسرائیل کو اور ساری قوم کو جو ہے خداوند کی حضور میں جھکنے کی ضرورت تھی، تاکہ کیا ہو سکے، محاصرہ ختم ہو اور نجات وقوع میں آئے اور زندگی وقوع میں آئے۔ اور الیشا نے اس جو ہے بڑے کرائسس کے اندر جو ہے خداوند کے کلام کی بابت بات کی۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر اکانومی جو ہے وہ بدل کے رہ جائے، ایک ہی دن کے اندر جو ہے پانسا پلٹ جائے، ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ جو چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں اور وہ ودن 24 آورز کے اندر جو ہے چیزیں بدلنا شروع ہو جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، سنو۔ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کل اسی وقت، ٹھیک ہے، کل ٹمورو یہ ہے اسی وقت کیا کرے گا؟ اس وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ آمین۔ کبھی آپ یہ دیکھا کہ آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، جو ہے جیسے آپ گروسری میں جائیں اور جو ہے سننے میں آئے کہ ایک دم سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسرے دن جائیں وہی چیزیں جو 100 کی ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ 10 میں مل جائیں۔ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے کلام کی قدرت سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ آمین۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں پر 5 جو ہے وہ چاندی کے 5 سکوں میں جو ہے وہ کبوتر کی بیٹ بک رہی ہے، 80 سکوں میں جو ہے وہ گدھے کا سر بک رہا ہے، اور اسی دوسرے جو ہے الیشا کے کہنے پر خداوند کے کلام کے مطابق کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے دوسرے دن جو ہے ٹمورو، ہاللویا، جو ہے 24 آورز کے اندر خدا جو ہے وہ زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ 24 آورز کے اندر جو ہے خدا اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے۔ 24 آورز کے اندر جو ہے ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سب چیزوں کو وہ سیدھا بدلا کر دیتا ہے، الٹ پلٹ کر سکتا ہے، سب چیزوں کو لائن اپ کر سکتا ہے۔ ہماری چیزیں اگر جو ہے الٹ پلٹ ہو چکی ہے یا دشمن نے محاصرہ کر لیا ہے، ودن 24 آور، ہاللویا، خدا عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی کا جو ہے دوسرے دن اسی وقت کے قریب جب جو ہے الیشا نے کلام کیا، بس وہ 7 بجے کلام کر رہا ہے، اسے کہا کہ کل اسی وقت کے قریب، آمین، اسی وقت کے کیا ہوگا؟ قریب۔ آج اگر میں 7 بجے کلام کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ بولیے، یا 7 بجے کے قریب کیا ہوگا؟ یہ ہے خدا کی قدرت ظاہر ہوگی اور خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم خداوند کا کیوں انتظار کریں، خداوند کا کیوں انتظار کریں، اور وہ کہتا ہے تب اس سردار نے جس کے ہاتھ میں بادشاہ تکیہ کرتا تھا، کس کے پر تکیہ کرتا تھا؟ اس شخص کو، اس سردار جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، کاش جو ہے وہ الیشا کے ہاتھ پر تکیہ کر لیتا، وہ تو اسے کلام کی بات بتاتا، اسے زندگی کی بات بتاتا، اسے نکلنے کی بات کرتا، اسے نجات کی بات کرتا، اس کے چھٹکارے کی بات کرتا، اسے جو ہے وہ کھڑا کر دیتا۔ جو اب جو ہے ریاکاری دکھا رہا ہے کہ تن پر جو ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟
टाट ओढ़ा हुआ है। लोगों के देखते लिखा है कि जब बादशाह बड़ा ही क्या हो रहा है, जब बड़ा हलीम है। देखिए बात क्या कर रहा है, एलीशा का सर तन से क्या कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए। ये है हलीमी, ये है फरोखनी, ये सर को तन से जुदा करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन एलीशा कहता है, एलीशा क्या कहता है, कालीसी इसी वक्त के करीब सामने के फाटक पर एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जो बिकेगा। और उस सरदार जिसके हाथ में बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? खुदा की कुदरत का इनकारी, खुदा की कुदरत और उसके जो है उसकी जब पावर को उसने ललकारा है कि वो क्या करेगा, आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? कलाम सुनिए। उसने कहा सुन सुन, बादशाह तेरे हाथ पर तकिया करता है, लेकिन मैं खुदा की पर तकिया करता हूं जो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। आमीन। ये उसके लिए नई बात नहीं है। और ये तो उसने 40 साल तक यह कर दिखाया है। आमीन। खिड़कियां खोली थी उसने और यह मन बरसता रहा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि 40 साल तक जो है बराबर मन बरसता रहा। सिर्फ एक दिन जो है उन्होंने जब मीठा पानी नहीं पिया, 40 साल तक उन्होंने पानी पिया। हालेलुया। आप देखिए, कहता है कि खिड़कियां भी लगा दे खुदा, अब खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? बताइए। कहता है, उसने कहा सुन, तुझे अपनी आंखों से देखेगा, बिकते हुए देखेगा और एक आवाज गूंजेगी सामरिया के अंदर, एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा ले लो, एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जो ले लो। तू सुनेगा, तू देखेगा, लेकिन क्या होगा बोलिए? तू खा नहीं पाएगा। आमीन। और आप ये देखिए कि खुदा अपने कलाम की कैसी इज्जत और ऑनर करता है। वो ये उसने अरामियों को, जब आप 7 चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसने जो है इन सामरियों के हाथों से, शायद इस्राएल की फौज के हाथों से उनको नहीं मरवाया, बल्कि अपनी जो है एलीशा के कलाम की खातर, जो कलाम उसने जो है अपने बंदों को दिया था, उसकी खातर उसने क्या किया है, जो है लड़ना भी नहीं पड़ा। और वहां पर सब कुछ जो है ऐसे नजर आ रहा था जैसे जो है एक बड़ी जंग हुई, अरामी जो है वो पड़े हुए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि जब आप तीसरी आयत में पढ़े, ये उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहीं के शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यही बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो हम अरामी लश्कर में जाए, अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। और वो शाम के वक्त उठे कि आरामियों की लश्करगाह को जाएं। जब वो आरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज आरामियों के लश्कर को सुनवाई। पूरा का पूरा सामरिया के कहां पर जो है कैसे गिरा हुआ है, किसान करता है। इन सामरियों के हाथों से जो है उनको नहीं मरवा रहा, ताकि उनके ऊपर यह फख्र है कि हमने अरामियों को मारा है। अगर पहले भी अरामियों को जो है वो घेर कर लाया था तो वो सामरी नहीं था, बल्कि एलीशा अकेला था, जिसने खुदा से मिन्नत की थी कि तू क्या कर, इनकी आंखों को क्या कर दे, बंद कर दे। और चनाचे जो है खुदा की कुदरत के साथ वो सारी फौज जो एलीशा को घेरे हुए थी, और जो है उस जिहाजी को जो है ये सीन दिखाया गया खुदा की फौजों का। खुदा से उसने मिन्नत की कि जिहाजी को क्या कर दे,
اس کی آنکھیں کھول دی. جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا ہوا کہ الیشا کے چاگرد کیا تھا جو ہے وہ ایک آچھی رتھ تھا. آمین. اور وہی رتھ جو آچھی رتھ جو ہے وہ جہازی نے دیکھے تھے. وہی رتھوں کی آواز جب جو ہے پھر ارامیوں کو سنائی گئی, جو ہے گھوڑوں کی آواز, رتھوں کی آواز جو ہے لشکر کو سنائی. اور جب انہوں نے سنی تو بائبل مقدس میں لکھا تو واپس پہ کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل کے نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھائیں. نہیں, یہ تو ان کی پرسپشن تھی, یہ ان کے سوچنے کی بات تھی, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں یہ الیشا کے کلام کی خاطر جو اس نے کیا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آمین. عزیز بہن بھائیوں, اس بات کو میں آپ کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں. اس دنیا کے اندر جہاں پر مارا ماری ہے, ابتری ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے خدا اپنے لوگوں کی خاطر جو ہے اپنے کلام کو عزت دینے کی خاطر, اس پروفسی کی خاطر, اس نبوت کی خاطر, اس کلام کی خاطر جو الیشا کے منہ سے نکلا ہے اس کی خاطر وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے کام کرتا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے, وہ تو اپنے غلام کے اندر جو لخت پت ہے. یہ تو الیشا ہے جو خداوند کے کلام کی خاطر کھڑا ہوا ہے, اور خداوند نے جو ہے اپنی آواز سنائی. یہ ارامی شاہ اسرائیل کی فوجوں سے نہیں بھاگے بلکہ خدا کی فوجوں سے بھاگے ہیں. آمین. ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ارامی محاصرہ کی ہوئے ہیں, جہاں پر کال ہے, وبا ہے, ننگ ہے, تلوار ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامریہ میں رہتے ہوئے, اور سنیے, سامریہ میں رہتے ہوئے تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. شاید کال کا یا وہ سامنا کرنا پڑے, شاید بیماری کا سامنا کرنا پڑے, شاید وبا کا سامنا کرنا پڑے, شاید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, لیکن جو ہے خدا اپنے کلام کو کیا کرتا ہے, عزت اور آنر بخشتا ہے. الیشا وہاں پر موجود ہے اور اس نے کہا کہ خداوند کی بات سنو. کس کی بات سنو؟ کیونکہ تم نے خداوند کی بات کو جو ہے رد کر دیا ہے, تم نے خداوند کے عہد کو جو توڑ ڈالا ہے. لہذا جب آپ خدا کے عہد کے اوپر قائم ہوتے ہیں, جب آپ خداوند کی بات سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, محاصرہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. خداوند اپنی فوجوں کو کیا کرتا ہے, اپنی فوج اور رتھوں کی آواز دشمن کو سنانا شروع کرتا ہے, اور دشمن کیا کرتا ہے, بولیے, بھاگ جاتا ہے. اور وہ کیا کرنے لگے, اس لیے اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے, اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی, اور اپنی جان لے کر کیا ہوئے ہیں, وہ بھاگے. کس کلام کی خاطر؟ جس کلام کی بابت کہا تھا خداوند کی بات سنو کہ خداوند کیا کرے گا. کل اسی وقت کے قریب, اسی پھاٹک پر ایک مسکال پر کیا ہوگا, بولیے, ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گی. کس طریقے کے ساتھ یہ خدا کام کرتا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, خدا کے کلام کو سنیے, خدا ان کی بات کو سنو. کیا کرو ایک دوسرے کو کہیے, خداوند کی بات کو, خداوند کی بات کو سنو. جب کبھی ہم خداوند کی بات کو سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہے رتھوں کی آواز سنائی دے گی, پھر فوجوں کی آواز خدا سنائی دے گا, اور محاصرے ٹوٹیں گے. اور پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہے خدا اپنے کلام کی خاطر, اپنی بات کی خاطر وہ کیا کرنا شروع کرے گا, ان ارامیوں کو جو ہے وہ بھگا ڈالے گا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور آپ یہ دیکھیے 16ویں آیت میں پڑھے تو بائبل مقدس لکھا ہے, تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا, تو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا. پریز دی لارڈ. 24 آورز کے اندر خدا جو ہے وہ چیزوں کو بدل سکتا ہے.
अगर हम इस बात के ऊपर जो है वो ईमान रखें, अगर हम इस बात के ऊपर यकीन करें, तो खुदा एक ही दिन के अंदर, एक ही लम्हे के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर जो है वो सब चीजों को जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे चौकीर जो है वो महासर रखे हुए हैं, दुश्मन जो है वो चढ़ाई किए हुए हो और हमें जो है हमारी बरकतों को रोके हुए हो, हमें जो है काल की तरफ ले रहा हो, हमें बीमारियों, परेशानियों, मुसीबत की तरफ लेकर जा रहा हो, मत घबराइए। 24 आवर्स के अंदर खुदा काम करेगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं? आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम आज बिलीव कीजिए, आज शाम में यकीन कीजिए, और जब आप खुदा की बात को सुनेंगे और उसके अहद के ऊपर कायम हो जाएंगे, आप जो है नेक्स्ट डे यू विल सी द मिरेकल। हालेलुया। आप जो है खुदा उनके जो है मौजूद को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे और उसके बड़े हाथ को अपनी जिंदगी में देखेंगे। अगर जो है आदमियों के ऊपर तकिया करेंगे, जैसे बादशाह वो कहते हैं कि आसमान पर खिड़कियां पे खुदा लगा दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान उसका, जमीन उसकी। हालेलुया। वो इस तरीके के साथ काम करता है जो यह इंसानों के बस की बात नहीं है। आमेन। क्या आप चाह रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर, यह नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्रूशियल हो जाए, आपके लिए बाबरकत हो, आपके लिए जबरदस्त हो सकते हैं? आमीन। अगर यह अलीशा ने यह कहा कि यह अगले यह दिन, अगले इसी वक्त के करीब करीब क्या होगा, खुदा काम करेगा, ये सब चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ जो है तब्दील हो जाएगा। सब कुछ तब्दील करने की खुदा कुदरत रखता है। आमीन। और आप चाहते हैं कि कुछ तब्दीली आए within 24 hours. Praise the Lord. Hallelujah. और बादशाह ने कहा कि वाओ, जो है मेरी जो है किंगडम के अंदर जो है बड़ी हलचल होगी, जो है वो बड़ी तब्दीली आ गई मेरे वसीले से। नहीं, ये बादशाहों के वसीलों से नहीं है, ये मुल्क कौम उम्मतें इस दुनिया के अंदर इस सबब से जो है वो तरक्की नहीं कर रही हैं, या उनके मुल्क को कौम या घरानों के अंदर इस सबब से जो है ये चीजें वकूफ में नहीं आ रही हैं। ये तो उनका गुनाह जो है वो खुदा को रोके हुए था, लेकिन खुदा का कलाम जो उनके बंदों के वसीले से वो क्या करता है, वो काम करता है। और इस वक्त भी जो है इस दुनिया में जो उसका कलाम काम कर रहा है। आमीन। बादशाह ने उसी सरदार को मुकर्रर कर दिया कि जा फाटक पर जो है वो मुकर्रर जा, ताकि जो है सब चीजों को जो है वो क्या कर, तू सुपरवाइज कर। और वो फाटक पर जा खड़ा हो गया, और फाटक में बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्द खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उससे कहा था जब बादशाह के पास आया था। और मर्द खुदा ने जैसा बादशाह से कहा, कालीसी के करीब एक मिसकाल में 2 पैमाने जोर, एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा सामने के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। आमीन। वैसा ही हुआ। ये तो कैच करने की बात है, किसी ने इसके बात को नहीं सुना, लेकिन ये जो है शायद जो है दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है कोई ना सुने, लेकिन रब्बुल ख्वाज अपने कलाम को इज्जत और ऑनर देता है। वो अपने खादमों और अपने नबियों के कलाम को जो है वो क्या करता है, ऑनर करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 99 वर्स, और उस सलाह ने मर्द खुदा को जवाब दिया था कि देख कर खुदा ने आसमान में खिड़कियां लगा दी, तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और उसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खा नहीं ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ कि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। आमीन। नहीं, दुनिया के लोग इसी तरह दबकर रह जाएंगे और उनको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो खुदा की कलाम पर यकीन करते हैं, जो खुदा उनकी बात को सुन लेते हैं। अलीशा ने कहा खुदा उनकी बात को सुनो, कल इसी वक्त के करीब कुछ होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीजें खिलाफ हैं वो क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। आप इसके लिए अपने आप को पेश करें और कहिए आमीन। कहिए आमीन। कि इन 24 आवर्स में खुदा मेरी जिंदगी में
Praise the Lord. आप सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। ये कर्ज यह सामरिया में फिर रही थी। दुश्मन ने महासरा किया हुआ था। हालेलुया। लोग मारे मारे फिर रहे थे। लोग अपने ही बच्चों को खा रहे थे। गुनाह, बुतपरस्ती, बदकारी, हरामकारी, ज़नाकारियां, खुदा से अहद शिकनी, हुक्म हदूली, खुदा के कलाम को रद्द करना, खुदा पर तकिया ना करना, जादूगरियां जो मुल्कों, कौमों, रोमतों को खराब करती हैं, सामरिया के मुल्क के अंदर ये पाई जाती थी। लेकिन खुदावन का नबी अलीशा वहां पर मौजूद था। उसे खुदावन की बात को सुनो। खुदा महासरों को अपने कलाम की खातिर तोड़ सकता है। आइए अपनी जिंदगी के अंदर उसके कलाम की कुदरत को कबूल करें। खुदा अजीब तरीके के साथ हमारे साथ बर्ताव करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावन, जिसे अलीशा ने कलाम किया, तेरे कलाम को ऐ खुदावन खुदा बयान किया, उसे खाली इसी वक्त के करीब ऐ खुदावन खुदा हम इस बात को कबूल करते हैं कि तू ऐ खुदावन खुदा सब चीजों को तब्दील करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईमान के साथ अपने अंदर खुदा की कुदरत को कबूल करें, खुदा के हाथ को कबूल करें, खुदा की शिफा को कबूल करें। हालेलुया। खुदा की बरकत को कबूल करें, खुदा उनकी जिंदगी को कबूल करें, प्रोस्पेरिटी को कबूल करें। हालेलुया। दुश्मन तंग कर रहा है, दुश्मन भाग जाएगा, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम की खातिर अपनी फौजों को और अपने रथों को भेजकर और उनकी आवाज के जरिए से ऐसा शोर बर्पा करेगा, ऐसा खौफ पैदा करेगा कि दुश्मन की कुव्वतें, अपनी इसकी तासीरें, अपनी इसकी पावर्स वो लूज हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो भाग जाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो पताल में दफन हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज शाम खुदा ऐसा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसकी कलाम की कुदरत के वसीले से खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। We praise you, Jesus Christ. We praise you, Jesus Christ.